الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ وسیلے کے عدم جواز کے قائلین اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہ مانگیں، وسیلے کی طرف کیوں جائیں، اللہ ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے، ہماری حاجات کو جانتا ہے، پوری کرتا ہے۔ جی ہاں، آپ ڈائریکٹ مانگیں۔ آپ پر کسی نے اعتراض کیا کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں، اچھی بات ہے، مگر مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ جمہور امت جو وسیلے کی قائل ہے اس پر کفر اور شرک کے فتوے لگائیں۔ یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک نابینا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ اور دیگر کتب میں ابن تیمیہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صبر کرو تو بہتر ہے، اگر کہو تو دعا کرو۔ تو وہ کہتا ہے دعا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا عمل بتایا؟ بات تو یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی، رسول اللہ دعا فرماتے، اس کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آتی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وضو کرو اچھی طرح اور پھر 2 رکعت نماز پڑھو، پڑھ کر پھر دعا مانگو۔ کون سی دعا؟ کہ اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے جو نبی رحمت ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس نابینا کو وسیلہ سکھا رہے ہیں، اسی پر امت کا عمل ہے، اولیاء صالحین کا وسیلہ جائز سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد وسیلہ پیش کرنا جائز نہیں ہے، اور اس پر حدیث پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عمر نے اپنے زمانے میں سیدنا عباس کا وسیلہ پیش کیا۔ اگر نبی کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہوتا تو سیدنا عباس کا وسیلہ کیوں پیش کرتے؟ دیکھیں، سیدنا عمر کا ترک کرنا تو دور کی بات ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی فعل کو ترک کرنا حرمت کی دلیل نہیں، شرک اور کفر تو دور کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ کے رسول جو آپ کو عطا کریں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو رسول اللہ ترک کر دیں اس سے رک جاؤ، ورنہ تو جو دین کی جو موجودہ شعار ہیں، جو مساجد ہیں، محراب، اور جو مساجد کے احوال ہیں، اور جو مدارس، کتب احادیث، دیگر علوم کی کتب، قرآن کی جو موجودہ شکل ہے حرکات کے ساتھ، زیر و زبر کے ساتھ، یہ تو رسول اللہ نے نہ فرمایا ہے اور نہ رسول اللہ نے یہ کیا ہے، تو یہ سب جو ہے حرام ہونے چاہیے، حالانکہ ایسا کوئی بھی نہیں کہتا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ سیدنا عمر نے ترک کیا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ دوسرا، سیدنا عمر نے کیا دعا کی ہے؟ اِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، کہ اللہ ہم تیری طرف عم نبینا، نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ سیدنا عمر نے عباس کا وسیلہ پیش نہیں کیا، بلکہ نبی پاک سے جو قرابت ہے، نبی پاک کے چچا ہونے کی وجہ سے جو ان کی فضیلت ہے، وہ وسیلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کو وسیلہ بنایا گیا۔ سیدنا عمر کے دور میں جب قحط پڑا تو مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے، میں پڑھتا ہوں۔ حدثنا ابو معاویۃ عن الاعمش عن ابی صالح عن مالک الدار قال وكان خازن عمر على طعام أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، کہ جب سیدنا عمر کے دور میں قحط پڑ گیا تو ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ سے بارش طلب کریں، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ عمر کو میرا سلام کہو اور عمر کو کہو کہ عقل مندی سے کام لے،
اور آپ کو سیراب کیا جائے گا۔ اب وہ شخص سیدنا عمر کے پاس آیا، سیدنا عمر کو خبر دی، جس پر سیدنا عمر روئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، میں کوتاہی نہیں کرتا مگر جس سے عاجز ہو جاؤں۔ اب یہ حدیث صحیح ہے، بدایہ و نہایہ میں ابن کثیر نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، اور حافظ ابن حجر العسقلانی نے فتح الباری میں اس کی اسناد کو صحیح کہا، اسناد ہو صحیح۔ مگر بعض جو ہے اس کو شرک سمجھتے ہیں، وہ اس پر کچھ اعتراضات کرتے ہیں، ان کا جواب بھی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ امام ابن حجر العسقلانی نے اس کی اسناد صحیح کہا ہے، یہ نہیں کہا حدیث صحیح، اور اسی طرح ابن کثیر نے بھی کہا اسناد صحیح، اور محدثین کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ اسناد صحیح ہوں مگر متن صحیح نہ ہو، یہ بات درست ہے۔ اس کا جواب میں تدریب الراوی سے عرض کرتا ہوں، وقولہم یعنی حفاظ کا یہ کہنا حدیث حسن الاسناد او صحیح، کہ حدیث حسن اسناد ہے، اس کی سند حسن ہے یا صحیح ہے، دون قولہم حدیث صحیح او حسن، اس میں فرق ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سند ٹھیک ہو متن ٹھیک نہ ہو سکتا ہے سند حسن ہو متن ٹھیک نہ ہو۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ قَدْ يَصِحُّ أَوْ يَحْسُنُ الْإِسْنَادُ دُونَ الْمَتْنِ، ہو سکتا ہے کہ حدیث کی جو اسناد ہیں وہ صحیح ہوں مگر متن صحیح نہ ہو، اسی طرح حسن ہو متن صحیح نہ ہو یا حسن نہ ہو۔ لِشُذُوذٍ أَوْ عِلَّةٍ، کوئی علت ہو سکتی ہے، کوئی شاذ ہو سکتی ہے، مگر آگے جواب کیا ہے؟ فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ حَافِظٌ مُعْتَمَدٌ، اگر کوئی حافظ معتمد صرف یہی کہتا ہے کہ اسناد صحیح یا اسناد حسن، فظاہر صحت المتن وحسنہ، تو ظاہر یہی ہے کہ اس حدیث کا جو متن ہے وہ بھی صحیح ہوگا، اور اگر حسن ہے کہتا ہے تو اس حدیث کے جو متن ہے وہ صحیح ہوگا، حدیث حسن ٹھہرائے گی۔ اور یہاں حافظ ابن حجر العسقلانی نے کہہ دیا اسناد صحیح، لہٰذا اس کا متن بھی صحیح ہوگا۔ دوسرا اعتراض کیا جاتا ہے کہ مالک دار جو ہے وہ مجہول ہے، لہٰذا یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ مالک الدار معروف ہے، ثقہ تابعی ہے جلیل، ان کے بارے میں الاصابہ میں کہتے ہیں ابن حجر العسقلانی کہ وہ سیدنا عمر کے مولا ہیں، یقال له مالک الدار، لہو ادراک، ادراک یعنی مخدرمین میں سے ان کا ذکر کیا ہے جنہوں نے رسول اللہ کا زمانہ بھی پایا اور بعد میں ایمان لائے، تو ان کے بارے میں دو رائے ہیں کہ آیا وہ صحابہ ہیں یا تابعین ہیں۔ صحیح قول یہ ہے کہ وہ کبار تابعین میں سے ہیں۔ اور اسی طرح حافظ خلیلی اپنی کتاب ارشاد میں مالک الدار کے بارے میں کہتے ہیں تابعی قدیم، کہ قدیم تابعی ہیں، متفق علیہ، آپ پہ سارے متفق ہیں، اثنى علیہ التابعون، تابعین نے بھی آپ کی تعریف کیا مالک الدار کی، یہ ثقہ ہیں اور حدیث صحیح ہے۔ تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں عامش ہے، تو عامش مدلس ہے، تو عامش کے بارے میں خود کہتے ہیں شروع میں فتح الباری کے شروع میں کہتے ہیں حافظ ابن حجر، سلیمان بن مہران عن ابی صالح ذکوان تکرر کثیرا فی صحیح البخاری وہو من اصح الاسانید، کہ ابی صالح سے جو عامش روایت کرتے ہیں ان کا نام ہے سلیمان بن مہران، تو یہ بخاری میں کثرت کے ساتھ ہے اور یہ صحیح اسانید میں سے ہے، اصح اسانید میں سے ہے۔ اور اسی طرح امام ذہبی نے میزان میں کہا ان کے بارے میں کہ وہ تدلیس کرتے ہیں، مگر بعض شیوخ الا فی شیوخ لہو اکثر عنہ، جن شیوخ سے انہوں نے کثرت کے ساتھ روایتیں کی ہیں، کا ابراہیم و ابن ابی وائل و ابی صالح، ہماری سند میں بھی ابی صالح ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ اگر ان شیوخ سے کریں، ابراہیم سے
ابن ابی وائل سے اور ابی صالح سے، تو کیا حکم ہوگا؟ فَإِنَّ رِوَایَتَهُ عَنْ هَذَا الصِّنْفِ، یہ جو شیوخ ذکر ہوئے ہیں ان سے اگر روایت کرتے ہیں، محمولۃ علی الاتصال، یہ اتصال پر محمول ہے، یعنی یہ تدلیس نہیں ہوگی بلکہ سماعت پر محمول ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔